حضور کی عظمت اور خوبصورتی اور حسن و جمال کی بات ہو رہی ہو، ایسا خوبصورت محبوب، ایسا عظمت والا محبوب اللہ نے تمہیں اور ہمیں عطا کیا، ہم نے اس نبی کی قدر کیا کی، اس نبی کی عزت کیا کی، اس نبی کی تعظیم۔ رسول کو تو اللہ نے عظمت والا بیان کیا، عظمت والا بنا کے بھیجا۔ بلکہ ایک بات تو اور یہ بھی ہے، بڑی خوبصورت بات کسی کلندر نے کہی تھی کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے، جاعلک للناس اماما، آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر آپ کو اپنا نائب بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، حضرت آدم کو خلیفہ بنانے والے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کو بنانے والے نہیں کہا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب کیا کلندر کہہ رہا ہے کہ ان کو بھیج کر بنایا اور محبوب کو بنا کر بھیجا۔ زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، زندہ باد زندہ باد۔ انہیں امام بنا کر نہیں بھیجا، بھیج کر بنایا۔ انہیں خلیفہ بھیج کر بنایا اور انہیں بنا کر بھیجا۔ توجہ فرمائے، ایسے نبی کی ہم نے کیا قدر کی، کیا عزت کی، کیا توقیر کی۔ ایسی شان والا نبی، ایسی عزت والا نبی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہم تم سے نعیم کے بارے میں پوچھیں گے۔ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ نعیم سے مراد پانی ہے، اللہ تم سے پانی کے بارے میں پوچھے۔ بعض لوگوں نے کہا کھانا ہے، نعمت ہے، اللہ تم سے اس بارے میں پوچھے۔ بعض نے کہا عمر ہے، اللہ تم سے عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ بعض نے کہا جوانی ہے، اللہ تم سے جوانی کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن بعض عشاق یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، تو اللہ تم سے اپنے نبی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے اتنا عظیم رسول تمہیں عطا کیا تھا، اتنا عظیم نبی عطا کیا تھا، تم نے اس نبی کی کیا قدر کی، اس نبی کی کیا عزت کی، اس نبی کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں اے علاقے والوں، اے عظمت مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، عظمت مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں، بتاؤ جب رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگ کہتے ہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، پڑوسیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ماں باپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کھانے پانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا بالکل سچ کہا، سب پوچھا جائے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، جو اللہ ذرے ذرے کے بارے میں پوچھے گا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے قیامت کے دن کس کس چیز کے بارے میں پوچھے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے اگر تم نے کسی انسان کی دیوار کو اپنی ناخن سے کھرچا ہوگا تو تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئے گی اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال فرمائے گا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، پڑوسی کی مٹی اگر ناخن کے اندر سمیٹی ہوگی اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ کسی کی لکڑی سے اجازت کے بغیر تم نے خلال کیا ہوگا اس بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ کسی کی مٹی کو بغیر پوچھے تم نے اس سے اپنا ہاتھ دھویا ہوگا اس بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ کیا بات ہے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا تو اپنی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ میں نے تو تمہیں محبوب عطا کیا تھا، حسن والا محبوب دیا تھا، عظمت
عظمت والا محبوب دیا تھا، بزرگی والا محبوب دیا تھا، تم نے محبوب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا جواب دو گے؟ یہی کہ جس رسول نے پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی تھی، سردی کی طویل راتوں میں ساری دنیا سوتی تھی، مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی امت کے گناہ یاد آتے تھے، پوری پوری رات مصطفیٰ جان رحمت رویا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، اللہ یہ پوچھے گا میرا حبیب اپنی امت کے لیے رات رات بھر روتا تھا اور تو پوری پوری رات انٹرنیٹ پر زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، تو نے محبوب کے رونے کا محبوب کو یہی صلہ دیا؟ مجھے بتاؤ میری قوم کے جوانوں، اتنا آسان نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ کر کے پھولے نہیں سما رہے ہیں، ہم تو نبی کے امتی ہے، قیامت کے دن ادھر محشر میں قدم رکھیں گے، ادھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ہم سب بے حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، تم سب بے حساب جنت میں نہیں جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ نہیں نہیں، ضرور حساب لیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ہم نے محبوب کی یہی قدر کی، مصطفیٰ جان رحمت کی یہی قدر کی، وہ پوری پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، ہم پوری پوری رات کبھی گانے سننے میں، کبھی انٹرنیٹ پر، کبھی فلمیں دیکھنے میں، بلکہ اللہ اکبر آج کل کے جوان تو اتنے بے باک ہیں، پتہ نہیں پوری پوری رات کیا کیا دیکھتے ہیں، بلکہ لوگ تو اس قدر بے باک ہیں کہ اللہ اکبر، ابھی ماہ رمضان المبارک گزرا، رمضان شریف کی راتوں میں بھی کہیں کرکٹ کے میدان سج رہے ہیں، کہیں کھیل کے میدان سج رہے ہیں، کہیں اللہ اکبر 4-6 نوجوان مل کر وائی فائی لگا کر پوری پوری رات موبائل کا غلط استعمال کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، وہ رسول جس نے خندق کھود کر کے اللہ اکبر یہ دین ہمارے گھر تک پہنچایا، آج اس رسول کے ماننے والے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہے ہیں، مسجد جانے کے لیے وقت نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، اور نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کتنی سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسا بھی عاشق دیکھا ہے جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتا؟ اللہ اکبر، بلکہ سن لو مسجد سے دور رہنے والوں، بلکہ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر موبائل گیم کھیلنے والوں، اور اذان سے پہلے یہ کہہ کر اٹھ کے چلے جانے والوں چلو چلو اذان کا وقت ہو رہا ہے، ابھی مسجد کے نمازی آنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کی روحیں نہیں کانپتی، مسلمانوں کے کلیجے نہیں کانپتے، مسلمانوں کا دل نہیں کانپتا، تمہارا دل نہیں لرزتا؟ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہو اور اذان سے پہلے یہ سوچ کر اٹھ کر نکل جاتے ہو کہ چلو نمازی آنے والے ہیں۔ مسجد میں استنجا کے لیے تو جاتے ہو، مسجد میں سجدے کے لیے نہیں جاتے۔ اللہ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، جس رسول نے خندق کھود کر کے یہ دین ہمارے گھر تک پہنچایا، اور وہ بھی خندق کھودنے کا معاملہ پیٹ بھر کے کھا کے نہیں، پیٹ پر 2 پتھر بندے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے دین کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ ہم بھول گئے، یہ احساس ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ ہمارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ ولیمے میں جا رہی، بے پردہ اسکول جا رہی، بے پردہ کالج جا رہی، اور ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کا نظام اور پردے کا قانون دینے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، کتنی مصیبتیں اٹھائی تھی۔ وہ رسول ہو کر ہم سے کتنا پیار کر رہے ہیں، بے شک بے شک، اور ہم امتی ہو کر ان کو فراموش کر رہے ہیں۔ بے شک۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے، ذرا سوچئے تو صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے ہمیں یاد کیا، بے شک پوری زندگی ہمیں یاد کیا، بے شک، اللہ کو دیکھا، بے حجاب دیکھا، اور اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، ہمیں یاد کیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یاد کیا کہ نہیں کیا؟ بے شک بے شک۔ جب حضور اللہ کے قرب میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی
اور تیرے نیک بندوں پر، ہم پر کہہ کر اپنے گنہگار امتیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا. یعنی اللہ کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے. ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر احساس کیجئے، توجہ کیجئے. جو اللہ کا جمال دیکھ کر ہمیں نہیں بھولا وہ ہمارا رسول، اور ہم گناہوں کے اندر اپنے نبی کو بھول گئے. وہ خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہیں بھولے، اور ہم گناہوں کی دہلیز پر ان کو گانوں میں بھول گئے، جوئے میں بھول گئے، نشے میں بھول گئے، سود کے لقمے میں بھول گئے. سوچو، شادی بیاہ کے موقع پر کوئی ڈی جے لگا رہا ہے، کوئی میوزک بجا رہا ہے، کوئی جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے، بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، آوارگی کا ماحول ہے، گندگی کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے. مجھے بتاؤ، گناہوں کے ماحول میں اپنے نبی کو بھولنے والوں، قیامت کے دن اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حضور ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ حضور تو پیدا ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے ہمیں یاد کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا، نمازوں میں سجدہ کرتے تھے، ہمیں یاد کرتے تھے. ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی امت کے لیے کھڑے ہو کر کے دعائیں کرتے تھے تو اتنی دیر تک کے کھڑے رہتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے پیر پھٹ نہ جائیں اور اس سے خون نہ نکل پڑے. تو میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے. تو میرے آقا فرماتے تھے عائشہ میری امت گنہگار زندہ باد. اور کبھی فرمایا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بلکہ ایک روایت یاد آئی، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہارے کان بجا کرے تو تم اس وقت تو اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. کان بجنا سمجھتے ہیں نا؟ آپ سمجھتے ہیں کان بجنا کسے کہتے ہیں؟ کان بجنے کا مطلب یہ ہے ہم کہیں جا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں اکیلے، کوئی نہ ہو، اچانک ہمیں ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی، ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کان بج رہے ہیں. سنا کہ نہیں سنا ہے؟ کبھی آپ کے ساتھ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے بھی کان بجتے، کبھی بجتے. خوش نصیبی ہے جس کو تم کان بجنا کہتے ہو، وہ ایک الگ راز ہے. امام اہل سنت نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو. تو جب کان بجتے ہیں تو اس بارے میں لوگ کہتے ہیں کسی جنات نے آواز دی، معاذ اللہ کسی چڑیل نے پکارا، ایسا ہوا. لوگ اپنے طور پہ کچھ کا کچھ بکتے ہیں، لیکن بریلی کا قلندر بزرگوں کے فرمان پیش کر رہا ہے کہ جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو. واہ واہ واہ. تو اس وقت تو درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محو استراحت کے لیے، آرام کے لیے ان کی قبر انور میں رکھا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے اور حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. حضور قبر انور میں گئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، اور جب قبر انور سے اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. گئے بھی اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے اور اٹھیں گے بھی کیا کہتے ہوئے؟ امتی امتی کہتے ہوئے. تو گویا آج بھی حضور اپنی قبر انور میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. آج بھی حضور رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. تو کبھی اللہ کرم کرتا ہے تو حضور کی یہ آواز اللہ کسی امتی کو سنا دیتا ہے. تو جس کو تم کان بجنا کہتے ہو وہ کان نہیں بجتے، بلکہ اللہ کا کرم جس پہ ہوتا ہے اس کو حضور کی آواز کی آہٹ آتی ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی آہٹ سنائی دے رہی ہو تو اس وقت تم اپنے نبی پہ درود پڑھا کرو. اندازہ فرمائے آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں. لیکن اب مجھے بتاؤ، جو رسول پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا، پوری زندگی ہمیں یاد کیا،
وقت وصال ہمیں یاد کیا, قبر انور میں گئے تو ہمیں یاد کیا. اللہ اکبر. جب میرے آقا میدان محشر میں تشریف لائیں گے سب نفسی نفسی کہیں گے اور اللہ کے رسول امتی امتی کہیں گے. اب بتاؤ اس کا ہم نے نبی کو صلہ کیا دیا ہے؟ ہم کوئی صلہ تو دے نہیں سکتے تھے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ہم اس نبی کو بھول گئے, فراموش کر گئے, بلکہ ایسے ایسے گناہ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھا رہے. طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کو جو پتھر مارے گئے تھے انہوں نے حضور کے جسم کو زخمی کیا, لیکن ہمارے گناہ حضور کے دل کو زخمی کر رہے ہیں. اللہ اکبر.